الٹی سلیب لینے سے بھی نہ ڈرا۔ اس نے کہا میرے مسیح نے سیدھی سلیب لی ہے، میں الٹی سلیب لی، الٹی سلیب لینے سے۔ میں نے کہا رویا ہونا ضروری ہے۔ یعقوب یسوع مسیح کا بھائی پہلا جو تھا وہ بشپ کہیں، پہلا بشپ، اعمال کی کتاب 15ویں باب میں جا کے پڑھیں، اسے تلوار سے قتل کر دیا۔ یہ مسئلہ ہوا تھا وہاں پر ایک بڑا کہ غیر قوموں سے جب آتے تھے تو وہ موسیٰ کی شریعت پر عمل کریں یا نہ کریں، تو وہاں پر ٹیچنگ کیا ملی؟ وہاں ٹیچنگ یہ ملی کہ جو غیر قوموں سے آتے ہیں ان کے لیے موسیٰ کی شریعت ماننا ضروری نہیں ہے۔ اگر وہ ہوتی تو آج قربانیاں اور سارا کچھ آپ بھی کر رہے ہوتے، لیکن وہاں پر پھر کہا کہ ہم گدھا دوڑتے ہوئے جانور کا خون نہیں پیئیں گے، ہم بت پرستی میں نہیں جائیں گے، ہم ان کے سے نازیبا کام نہیں کریں گے۔ یہ پڑھیے گا 12ویں باب کے اندر، اور وہاں سے 15ویں باب تک یہ سارا سلسلہ جاری ہے۔ تو مختصراً یہاں پر پہلی بات جو میں نے کہی، لائف تھوڑی ہو لیکن معیاری ہو، تھوڑی زندگی لیکن کیا ہے جی؟ معیاری زندگی ہے، اور ان زندگیوں پر خدا کی پھر نگاہ ہوتی ہے، اور وہ تھوڑی زندگیاں اسٹیفنس جیسی محدود زندگیاں وہ پھر جب مسیح کے لیے کچھ کر رہی ہوتی ہیں نا، تو مسیح بھی آسمان پر اس سے ویلکم کرتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ آسمان کو کھلا اور ابن آدم کو خدا کی۔ تو اے نہ ہوگے کہ یسوع مسیح کہے کہ میرے سامنے سے دور ہو میری تمہاری کبھی، اور پہلے لا جملہ میں نہیں کیا، اے ڈیش میرے سامنے سے دور، میں انہوں کہتے بھی ڈرنا، بائبل جانا کہ اے بدکاروں میرے سامنے سے۔ سو پہلی بات۔ دوسری چیز 36ویں آیت کے اندر ہی ہم غور کرتے ہیں، یہاں لکھا ہے کیونکہ داؤد تو اپنے وقت میں خدا کی مرضی کا تابعدار رہ کر سو گیا۔ پہلی بات آپ نے کیا سیکھی جی؟ پہلی بات ایک دوجی گل ہے، محدود وقت ہے۔ پہلی بات کیا ہے؟ کیا ہے جی؟ لمیٹڈ ٹائم ہے، لیکن اس کے اندر کیا ہے؟ لمیٹڈ ٹائم کو ہم نے مسیح کے لیے استعمال کرنا۔ دوسری بات، گواہی کیا ہے؟ گواہی بعض وقت کام مسیح کا ہی ہو رہا ہوتا ہے، لیکن گواہی مسیح کی نہیں ہو رہی ہوتی ہے، گواہی اپنی ہو رہی ہوتی ہے، پروموشن اپنی ہو رہی ہوتی ہے، سٹیٹس اپنے بن رہے ہوتے ہیں، لیول اپنا بن رہا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر داؤد کی مثال سے سکھایا گیا ہے کہ خدا کی مرضی کا تابعدار رہ کر، مرضی کے بغیر نہیں، اپنی مرضی سے نہیں، اپنی خواہش سے نہیں، اپنی دلی ڈیزائر سے نہیں، بلکہ کس کے ساتھ؟ خدا کی مرضی کے ساتھ، اور وہ گواہی کے طور پر پھر اس کے لیے استعمال ہوا۔ اب گواہی کون دے رہا ہے جی؟ پالوس رسول۔ کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ FGA چرچ ٹھوک رتا کے اندر فلانا بھائی یا فلانی بہن تھی جس نے سن 2023 یا 2024 کے اندر ایک ایسا مسیح کے لیے کام کیا ہے جو پوری نسلیں انسانی مسیحت کی جو ہے وہ یاد کرے گی، اس گفٹ کو یاد کر کے ہمیشہ اس کے لیے دعائیں کرے؟ ہنری مارٹن کی میں نے گواہی دے دی، اس طرح بڑے ہیں جی بہت سے ایماندار رسولوں کی بات ہے جو خدا کی مرضی رویا کے تابعدار ہے، اپنی رویا، اپنے کام نہیں، اپنے ویژن نہیں، یا کوئی ٹیلی ویژن بھی نہیں، بلکہ صرف مسیح کا ویژن، اس کی رویا اور اس کی تابعداری میں۔ اب دیکھیں یہاں پر داؤد کے لیے ایک اور بات،
نہیں کیا جا کہ انہیں 4000 ساز بنائے، یہ اس کی گواہی ہے۔ اس نے اتنے زبور لکھے اور گائے، یہ اس کی گواہی ہے۔ لو، گواہی کیا ہے؟ کہ وہ خدا کی مرضی سے تابع دار ہے۔ سو گواہی تابع داری کے ساتھ آتی ہے۔ اگر خدا کی تابع داری نہیں ہے تو میں یہ کہوں گا کہ گواہی نہیں ہے۔ یسوع مسیح ایک عورت سے ملا، سامری عورت سے، بھوکا تھا کچھ دن کے لیے، مجھے نہیں پتا، لیکن ایک بڑا درد بھرا جملہ وہاں لکھا ہوا ہے۔ جب ہم بائبل میں اس کی فیلنگز کو سمجھیں گے تو ہمیں سمجھ آئے گا۔ یوحنا 4 باب کے اندر سامری عورت سے بات کر اور شاگرد کھانا لینے گئے ہیں، واپس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہیں استاد کچھ کھا لے، کچھ کھا لے، اے استاد کچھ کھا لے، شاگرد کہہ رہے ہیں۔ استاد کیا کہہ رہا ہے؟ یسوع مسیح کیا کہہ رہا ہے؟ نو، میرا کھانا پینا یہی ہے کہ میں خدا کی مرضی کو پورا کروں۔ یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا میرے کھانے کا وقت ہو، میری روٹی کا ٹائم ہے کہ 2 گھنٹے بعد سامری عورت تو آئی، پھر میں تنوں کلام سناؤں گا۔ اس نے جب باتیں شروع کی، باتیں کرتی، وہ کہتی ہاں تو مجھے لگتا ہے کوئی نبی ہے۔ تھوڑی اور باتیں ہوئی، کہتی ہے نہیں نبی سے کوئی بڑا ہے۔ جب تھوڑا جی اور گل ہوئی، نزدیک پجدی گئی، اپنے علاقے دے وچ کہتی ہے مجھے خرسطس مل گیا ہے، مجھے مسیح مل گیا ہے، ہمارا نجات دہندہ مل گیا ہے۔ ہاللیلویہ! گواہی آ گئی، گواہی دینے والی آ گئی، خرسطس مل گیا، وہ بھی بھاگے بھاگے آئے، نجات دہندہ آ گیا جی۔ تو وہ آئے تو انہوں نے دیکھا اور کہتے ہیں، پھر کیا کہتے ہیں؟ بڑا پیارا جملہ وہاں لکھا ہوا ہے، کہتے ہیں اب ہم تیرے کہنے سے یقین نہیں کرتے کیونکہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ اب گواہیوں کی ضرورت نہیں ہے، اب پرسنل ویزیبل گواہی آ گئی ہے، وہ واضح گواہی۔ باپ کی رویا کہاں باپ نے دی؟ پیدائش 3 باب کے اندر، تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا اور وہ تیرے سر کو۔ مسیح کی رویا آ گئی جی، مسیح آئے گا، کوئی نجات دہندہ آئے گا۔ کاٹنا وقتی ہے، ایڑی پر کاٹنا وقتی ہے، لیکن سر کو کچلنا پرماننٹ ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ اب غور سے سنیں تو وہ رویا باپ کی تھی، باپ نے رویا، دیکھی بیٹے کو بھیجنے کی، بتا دی، پوری ہو گئی، گواہی آ گئی۔ سو یہاں پر دوسری بات گواہی ہے، اور جب گواہی ہوگی تو ایون عام آدمی نہیں بلکہ آسمان سے بھی گواہیاں آئیں گی، جیسے یسوع مسیح کی آئی، وہ مولود مقدس خدا تعالیٰ کا، وہ مولود مقدس کیا کہلائے گا جی؟ یہی تو گل اسی کہندے ڈرنے ہاں جی، اے گل اسی دلیری نال کہیے نا تو پھر بہت سے گواہیاں اور بھی ہیں۔ وہ مولود مقدس خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور پھر اور گواہیاں آسمان سے داؤد کے لیے بھی تھی کہ داؤد میرے دل کے موافق مجھے مل گیا۔ اور داؤد اگرچہ کامل نہیں تھا، گناہ ہوا اس سے، ایک بڑا گناہ اس نے کیا، ایک بیگانی عورت کا لالچ کر کے قتل کروا دیا، 10 حکموں میں سے حکم توڑے اس نے۔ ایک اور گناہ بھی اس نے کر دیا، وہ گنتی کی اسی تواریخ کی کتاب کے اندر ہے، سیموئیل میں بھی ہے۔
کہ دوسرے سیمل میں، اور وہاں وہ اس کے اندر غرور آ گیا، غرور آ گیا، اور غرور میں اس نے کیا کروا دی، مردم شماری کہ میری پاور کنی ہے، میرے نال لوگ کنے کھلوتے ہوئے، پاور ویکھو کنی ہے میری ذرا۔ خدا نے کہا ٹھہر جا، یہ تیری پاور سے نہیں ہے، اٹس مائی ول، یہ میری قوت و قدرت سے ہے۔ یہ جنگیں جو تو جیت رہا ہے وہ تیرے زور سے نہیں، بلکہ یہ میرا زور بازو ہے جو تیرے ساتھ ہے۔ سو چرچ ہمارا نہیں بلکہ خدا کا زور بازو ہمیں جتاتا ہے۔ آمین۔ سو یہاں یاد رکھیں، گواہی جب ہوگی تو گواہیوں کے ساتھ گواہی آئے گی۔ تیسری بات، میں جلدی سے آگے اب چلوں گا۔ تیسری بات 36ویں آیت کے اندر ہی ہے، یہاں لکھا ہے اور اپنے باپ دادا سے جا ملا۔ کس سے جا ملا جی؟ داؤد لکھا ہے سو گیا اور کہاں ملا؟ اپنے۔ اب یہاں دو گروہوں کا ذکر ہے، دو گروپس کا ذکر ہے۔ یسوع مسیح نے مثال دی غریب آدمی، غریب لازر اور امیر آدمی کی، ایک اپنے گروپ چ جا ملیا، دوجا اپنے گروپ چ جا ملیا۔ اودا گروپ کیڑا سی؟ ایمانداروں کا شہر، جہاں تمام ایماندار راست باز لوگ تھے، جہاں تسلی پاتے تھے، برکت پاتے تھے، سلامتی کو پاتے تھے۔ یہاں ان کا گروپ کون سا تھا؟ جہاں رونا اور دانتوں کا پیسا جا۔ تو یہ گروپ کی سلیکشن زمین سے ہے۔ وہاں آپ 19 باب میں پڑھیے گا لوکا کو جا کے آج، تو وہاں لکھا ہے، وہ کہتا ہے کہ یاد کر بیٹا تو زمین پر اپنی خوشی اپنی چیزیں پا چکا ہے۔ گروپ کی سلیکشن زمین سے ہے۔ یہ پارٹیشن جو ہوگی آسمان پر، اچھے اچھے تو وہ اپنے پاس جمع کر لے گا اور باقیوں کو وہ آگ اور گندک میں ڈال دے گا۔ وہ سلیکشن کہاں سے ہوگی؟ زمین پر سے ہوگی۔ تو سلیکشن کہاں پہ ہے؟ زمین پر۔ موقع یہ ہمیں خدا کو کیسے دیں گے؟ زمین سے دیں گے۔ تو میں اکثر یہ کہتا ہوں، اگر ہم زمین پر اس کے ساتھ نہیں ہیں تو آسمان پر بھی اس کے نہیں ہیں۔ رسول بھی یسوع کے ساتھ زمین پر تھے، ساری جگہ جاتے تھے، اور پھر ہوا کیا؟ ایک رات یسوع مسیح کے ساتھ وہ پہاڑ پر چلے جاتے، نورانی چہرہ، لائٹ، بادل آ جاتا ہے، اور لکھا ہے ایلیا اور موسیٰ اس کے ساتھ آ کر کیا کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ رسول دیکھ رہے ہیں، کہنے نہیں استاد جی اجازت دو تے تھے ڈیرے پا لیے۔ آسمان سے آواز آئی، یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس کی۔ اور یوحنا کی انجیل 14 باب کی 2 آیت میں یسوع مسیح نے پھر سنا دیا، اور وہاں لکھا ہے، وہ کہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں۔ تمہارا ڈیرا زمین پر نہیں ہے، تمہارا ڈیرا آسمان پر ہے۔ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہوگے۔ ہاللیلویہ۔ سو گروپ کی سلیکشن کہاں پر ہے؟ انہوں نے کہا زمین تے کر لینے ہیں، زمینیاں نالوں، اس نے کہا زمینیوں کے ساتھ نہیں کرنا، تم دنیا کے نہیں ہو۔ اگر دنیا کے ہوتے تو دنیا تمہیں عزیز رکھتی، چرچز نہ جلاتی، پرسیکیوشن نہ ہوتا، نفرت نہ کرتی۔ اس لیے ڈیرا یہاں نہیں، ڈیرا کہاں ہے؟ آسمان۔ تم وہاں کے ہو، وہاں تمہارے لیے اجر ہے، وہاں تمہارے لیے بادشاہی ہے۔ زمین پر ستائے جاؤ گے، بری باتیں کہی جائیں گی، خاص چنے چنے لفظ ہیں آپ کے لیے جو کہے جاتے ہیں۔ ایک مشہور لفظ ہے جو سر فہرست ہے، وہ آپ کے لیے ہے، لیکن آپ نے شرم نہیں کرنی، شرمندہ نہیں ہونا، کیونکہ آسمان پر آپ کا اجر بڑا ہے، آسمان کی بادشاہی آپ کے لیے ہے۔ آمین۔ چوتھی چیز، میں مختصراً اس کو کر رہا ہوں، چوتھی چیز آخری، اس کے ساتھ کلوز کروں گا، 37ویں آیت میں کسی کی اعمال 13 باب کی، کیونکہ داؤد
تو اپنے وقت میں خدا کی مرضی کا تابعدار رہ کر سو گیا اور اپنے باپ داؤد سے جا ملا اور اس کے سڑنے کی نوبت پہنچی، مگر جس کو خدا نے جلایا یعنی مسیح یسوع کو، اس کے سڑنے کی نوبت نہیں پہنچی۔ چوتھی چیز جو سب سے خاص ہے، لیکن تھوڑا وقت میں لوں گا، کہ یسوع مسیح سب سے ڈیفرنٹ ہے، وہ سب سے ڈیفرنٹ ہے۔ یہاں داؤد کا وقت ہے، سیموئیل کا وقت ہے، ساؤل کا جو وقت تھا اس کے برس تھے، اور اس کا دور تھا پورا یوحنا کا، لیکن ایک بادشاہی کرنے والا ایسا ہے جس کی بادشاہی ابد تک قائم ہے، and that is Jesus Christ، جو میرا اور آپ کا یسوع ناصری ہے۔ دونوں بھائی آپ نے یسوع ناصری کے لیے، اس کا کوئی زمانہ نہیں ہے، اس کا کوئی دور نہیں ہے، اس کا کوئی محدود وقت نہیں ہے، کہ اے نہیں کہ پہلے پیو دا وقت سی پرانے نامے چ، پھر انجیلاں دے وقت چ یسوع مسیح دا وقت آ گیا، پھر ہن جی کیے جی اے ہن روح القدس دا وقت چل رہا ہے۔ اونلی جیزس کی تعلیم ان کے پھلوں سے پہچانے، ان کی تعلیم سے پہچانے۔ کہتے سلامتی ہے جی، کیا ہم مانتے باپ اور بیٹا روح القدس کو ہے، لیکن کہتے کیا ہے، اے جی وقت یسوع مسیح تھوڑے وقت استے سی، ہن اوتے ویلا بیٹھا ہے، ہن پتہ نہیں انہاں دی نظر چ شاید یسوع مسیح تے کی کھیڈ رہا ہے، اتنے کوئی گیماں کھیڈ رہا شاید انہاں دی نظر۔ نو، وہ آج بھی باپ کے سامنے ہماری شفاعت کر رہا ہے۔ رومیو 8واں باب، وہاں وہ لکھا ہے وہ شفاعت کر رہا ہے، وہ فری نہیں ہے۔ مکاشفہ کی کتاب پڑھے، وہ لکھا ہے چراغ دانوں کے درمیان چل پھر رہا ہے۔ کتھے لوگ کٹ ہو گئی ہے، کتھے گل آ گیا، کالا کالا میل آ گئی ہے، دیے دے نال جڑا چراغ دے نال میل آ گئی ہے، کتھے چراغ دی لو کٹ ہو گئی ہے، اینو لو دی وداواں۔ اس کے لیے وہ کیا کرتا ہے، وہ صفائی کرتا ہے، ان کے درمیان گھوم رہا ہے، فری بیٹھا نہیں ہے وہاں، وہ ختم نہیں ہو گیا اس کا دور، بلکہ وہی مکاشفہ 21واں 22واں باب جا کے پڑھے کہ مسیح خود وہاں آفتاب صداقت کی مانند چمکے گا۔ وہاں ہمیں اب سورج چاند ستاروں کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارا زندہ خدا جس کا نور، جس کا جلال ہی ہمارے لیے وہاں پر کافی ہوگا، اور ہم اسی کے جلال کے اندر چلے پھریں گے اور خدا ان کی بادشاہی میں شامل رہیں گے۔ ہاللیلویہ، زور تھائیاں خدا ان کی تعظیم میں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہمارا مسیح قبروں میں سڑا ہوا ہے، مرا ہوا ہے، ہڈیاں بھی گل گئی ہیں، اے جی ٹائم نو آیا سی ہون مر مر گیا، ختم ہو گئی ہے گل۔ نو، ارے بھائی وہ مر کر جی اٹھا ہے، جو مر گیا تھا وہ لو ہاللیلویہ کے آئے، صرف اوتھے نہیں گانے ایسٹر دے موقع تے، عید قیامت المسیح آئی ہے تو اوتھے ہی گا رہے ہو لو ہاللیلویہ دے گیت گاؤ، اے ہر وقت ہی ہے ہاللیلویہ دا گیت، ہر ویلے ہی۔ جو مر گیا تھا وہ تہاڈا نہیں جی اٹھیا، کیونکہ تہاڈا منہ ہی نہیں کھلتا۔ معافی کے ساتھ میں اتنے جوش میں مسا میں آپ کو یہ ٹیچ کر رہا ہوں، میری سٹڈی اس طرح سے نہیں ہے، میں نے بتایا میں 48 گھنٹوں میں 4 گھنٹے سویا ہوں، میں نے سٹڈی وہ نہیں کی، یہ روح القدس کی تحریک سے سب کچھ ہے۔ اور ٹیچنگ یہ ہے، ہماری لمیٹڈ لائف ہے، لیکن وہ مسیح کے لیے کس قدر پائیدار ہے وہ دیکھنا ہے۔ دوسری بات، ہماری گواہی کیا ہے، ہم کتنے تابعداری میں رہ کر خداوند مسیح کے کام کر رہے ہیں۔ تیسری بات، ہم کس گروہ کے رہنے والے ہیں، ہمارا گروپ کون سا ہے۔ اتھے بھی گروپ اور زمینہ بھی ہوندے نے نا، تے آسمان دے کیڑے گروپ چاسی۔ چوتھی بات، مسیح یسوع سب سے مختلف ہے، کیونکہ اس کی قبر آج بھی خالی ہے، اور وہ واحد ہے جس کی قبر خالی ہے۔
पालूस रसूल ने वाज़े कह दिया, कहता है दाऊद की सड़ने तक नौबत पहुंची। मूसा की लाश का पता नहीं है, यहूदा के खात में लिखा है वो मर गया है, मूसा भी, उसकी लाश का कोई पता नहीं है। लेकिन मेरा और आपके यीशु का हमें पता है, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ कि वो मर के फौरन ही आसमान पर चला गया है, बल्कि वो 40 दिन तक अपने शागिर्दों को नजर आता रहा है, जमीनी खिदमत करता रहा है, और फिर 40 दिन के बाद वो आसमान पर जिंदा उठाया गया। और फरिश्तों ने ये कहा, ऐ गलीली मर्दो, तुम आसमान की तरफ क्या देखते हो? यही यीशु जिसको तुम यहाँ से जिंदा आसमान पर जाते देखते हो, इसी तरह वो फिर आएगा। और जब आएगा तो पहला तसलीकियों में लिखा है कि वो जब बादलों पर आएगा तो पहले वो जो मसीह में मुए हैं वो जी उठेंगे, फिर हम सब बदल जाएंगे और हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे। आसमान की बादशाही में उसके साथ ज़ियाफत खाएंगे और शेर और खुदा होंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। जोरदार तालियां अपने खुदा के जलाल के लिए। हम उड़कर उसका इस्तकबाल करने वाले लोग हैं। हमारा ग्रुप उड़कर इस्तकबाल करने वालों वाला है, वो वाला नहीं है जो कब्र में सड़ जाए मरे। उसने कहा मैं जीता हूं, तुम भी जीते रहोगे, जिंदा रहोगे, अब तक मौत का मजा हरगिज़ ना चखोगे। आइए अपने सर को झुकाए, अपनी आंखों को बंद करें।